لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے مبارکباد کے لائق ہیں جناب قاری صاحب جنہوں نے قرآن کریم سنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تکمیل ہوئی اسی طرح مبارکباد کے لائق ہیں وہ حضرات جنہوں نے قرآن کریم کو سنا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پڑھنے والے اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو احباب بھی شریک رہے قیام کرتے رہے قرآن سنتے رہے یہ تو مقدر کی بات ہے نصیب کی بات ہے کوئی بڑے پیار سے سنتا ہے کوئی محبت سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نہ سننے والے ہوتے ہیں اعراض کر جاتے ہیں اور یاد رکھنا جس نے بھی قرآن کریم سے اعراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر جاتا ہے۔ قرآن کریم
اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے، قرآن اللہ کی مربوط رسی ہے، قرآن آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے اور آپ کو عروج عطا کرتا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، جب نماز اور امامت کی باری آتی ہے تو پھر تلاش کیا جاتا ہے کون قرآن کو جانتا ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، چھوٹی عمر کا بچہ ابن 7 اور 7 سال کا یا 8 سال کا، نبی علیہ السلام کے پاس سے ان کا خاندان مسلمان ہو کے، قبیلہ مسلمان ہو کے واپس آیا، امام بنانے لگے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو اپنا امام بنا لینا۔ اب جب دیکھنے لگے تو سب سے زیادہ قرآن عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے، اور بچہ چھوٹا ہے۔ آج کل تو بھئی یہ دنیا اپنے آپ کو بہت آگے لے گئی ہے، دیہات میں بھی جائیں نا، آپ قاری ابراہیم خلیل کے گاؤں جائیں تو بچے ابھی بھی بغیر شلوار کے گھومتے ہیں، آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سندھ میں چلے جائیں تو بچے ادھر کبیر پہن کے ایسے گلیوں میں گھومتے ہیں۔ یہ بچہ صرف کبیر ہے، نیچے کچھ نہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ہوا آئی تو کپڑا اڑ گیا۔ خواتین نے پھر سلام کے بعد کہا بھائی اپنے امام کو اچھی طرح سے ڈھانک لیا کرو، کیونکہ میں اس عربی عبارت کا ترجمہ نہیں کر رہا، الفاظ اس کے یہ ہیں اپنے امام کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرو، یہ ننگا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا کرو۔ فرماتے ہیں پھر میرے لیے جبہ بنایا گیا، جب میں نے پہنا تو مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اسلام لانے کے بعد مجھے جبہ پہنا دیا گیا ہے۔ تو یہ اعزاز کہاں سے ملا؟ قرآن کریم سے ملا، اور میرے نبی نے پھر فرمایا الماہر بالقرآن ما سفر بالکرام البررا، قرآن کریم کا ماہر قرآن اچھا پڑھنے والا معزز فرشتوں کے ساتھ، عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بندہ وہ بھی ہے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن ادائیگی نہیں کر سکتا، پڑھنے کا دل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پڑھ رہا ہے، الذی یتقاطع فیہ، پھر اس میں اٹکتا ہے، وعلیہ شاق، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فلہو اجرانی، میرا رب اس کو ڈبل اجر عطا کرتا ہے۔ یہ اعزاز اس کتاب کی وجہ سے ہے، دنیا کی ساری کتابیں آپ پڑھ لیں آپ کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو ملے گا۔ اور میرے نبی نے پھر مزید وضاحت کر دی، فرمایا یہ 3 حروف الف لام میم، تھوڑی سی آواز آئی ہے سبحان اللہ کی، اور بھی آنی چاہیے، الف لام میم۔ آج رات جاگنے کی ہے، کیوں؟ مولوی بیٹھے پوچھو نبی علیہ السلام کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سارے عشرے کے متعلق ہیں، فی العشر الاواخر، آخری عشرے۔ یہ ہم نے نیا فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ آج میں نے 21 کو جاگنا ہے، 22 کو سونا ہے، گپے لگانی ہے، اعتکافیے بھی لگے ہوئے، اور بلکہ چڑی شکار گیند کھیلنے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، 21 کو جاگنا ہے، 22 کو چھٹی پہ رہنا ہے، 23 کو جاگنا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ وایقظ
اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا لیتے. یہ تفریق تو نے اور میں نے کر دیا کہ 21 22 23 کے چکر میں یہ ساری کی ساری راتیں جاگنے کی ہیں. جاگنا اس میں انشاءاللہ جاگنے کی ہے نا. کیوں جی؟ ٹائم کی تو پرواہ نہیں ہے نا. ہاں جی ٹائم کی تو پرواہ نہیں ہے. البتہ بیانی کا ہم خیال رکھیں کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے تاکہ مسئلہ سیدھا ہے. عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن آپ کو مقام دیتا ہے, آپ کو عزت دیتا ہے, آپ کو مرتبہ دیتا ہے. لیکن ذرا نظر تو دوڑائے کہ ہم نے قرآن سنا, ہم نے قرآن پڑھا, لیکن کوئی فرق نہیں آیا. جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی. جیسے ہی عید کا اعلان ہوتا ہے آپ دیکھیں اپنے ملک کے اندر کھلے بازی اور وہ جو حرمت کی چیزیں ہیں مکمل طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے. پھر میرے بھائیوں یہ رمضان کے روزے یہ قرآن پڑھنا یہ پھر کس کام آیا؟ پھر ہمارا یہ جاگنا کہیں یہ رواجی جاگنا تو نہیں ہے؟ اور اگر رواجی جاگنا ہے تو پھر میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلنا چاہیے میرا قرآن مجھے کیا کہتا ہے. اور یہ بھی قرآن پیغام دیتا ہے دنیا کے اندر بسنے والے, جرم کرنے والے, گناہ کرنے والے آج سے پہلے ہوتے رہے لیکن آج 24-25 روزے ہم نے رکھ لیے. اگر ہمارے یہ روزے ہمیں ان جرموں سے پاک نہ کر سکے, ہمارا قرآن سننا کر جرموں سے پاک نہ کر سکا, ہمارا قرآن پڑھنا کر ہمیں راہ راست پہ لے کر کے نہ آ گیا, پھر کہیں ایسا نہ ہو قرآن الٹا آپ کے خلاف گواہی نہ دے دے. چاہیے تو یہ کہ قرآن آپ کی کیا کرے, سفارش کرے. قرآن سفارش کرے گا. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کو مایوسی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آتی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر کچھ ایسے انسان بھی گزرے جن کے جرم الگ جرم لگاتے ہیں, جن کی غلطیاں الگ غلطیاں لگاتی ہیں. قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, لیکن قتل بھی ہو جو میرے نبی کے چچا حمزہ کا قتل ہو بہت بڑا قتل بن جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے تک پیغام پہنچایا, اسلام کا پیغام گیا, عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وحشی کے پاس پیغام گیا تو وحشی کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہ دعوت دے رہے ہیں, حالانکہ ہوا یزعم انہ من قتل وسرق وزنا. جو بندہ قتل کر دیتا ہے, بدکاریاں کرتا ہے, یلقا عصاما, اسے تو جہنم میں پھینکا جائے گا جو چمٹ جانے والی جہنم ہے, سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والی جہنم ہے. اتنی بات سنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس نے بات کی, آسمان سے جبریل آیا, فرمایا میرے محبوب بھی اس کو یہ بھی پیغام دے دیجیے الا من تاب وعمل عملا صالحا, مگر جس نے توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی, اچھے عمل کر لیے, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم, ان کے گناہوں کو رب نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اب واشی کو جب یہ پیغام ملا کہتا ہے میرا جو دل ہے انی اجد شبہۃ فی قلبی, میرے دل کے اندر تو ابھی بھی شبہ موجود ہے, پتہ نہیں مجھے معاف کیا جائے گا کہ نہیں معاف کیا جائے گا, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. یہ باتیں کر رہا ہے تو دوسری طرف جبریل دوبارہ پیغام لے کر کے آ گیا. مسلمانوں یہ وحشی کے لیے صرف پیغام نہیں تھا, کوئی یہ نہ کہے اکیلے بندے کا قرآن محدود رہتا ہے,
बोले। फरमाया महबूब जी इनको कह दीजिए, मेरे बंदों को कह दीजिए, जिनसे जुर्म होते हैं यहाँ सबके बारे में आर्डर आ गया। आर्डर क्या आया? बदकारी करने वाला भी आ जाए, चोरी करने वाला भी आ जाए, डकैत भी आ जाए, कातिल भी आ जाए, तो उसको भी ये पैगाम है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना बनना। फिर वाशी ने जब सुना तो चलता हुआ मेरे नबी के पास आया, अस्सलाम अस्सलाम, इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे नबी से आकर के माफिया मांगने लगा। मेरे नबी ये दिल में गुस्सा तो ताले जब आ गया, फिर मेरे नबी ने अपने पास से वापस नहीं किया। अर्ज करने का मकसद ये है, कुरान पैगाम से कर जितने मर्जी जुर्म करके आ जा, जितनी मर्जी गलतियां करके आ जा, आज जब तू माफी मांगता आएगा मेरा रब तुझे माफ कर देगा। कितने जुर्म लेकर के आओगे? किसी कहने वाले ने कहा, भाईजान मेरे कोल है बात अंबार अल्लाह, मेरे पास है वो के अंबार अल्लाह, तेरी जात सत्तार गफ्फार अल्लाह। वो है नहीं, क्यों जी? वो गफूर रहीम, वो माफ करने वाला है। मेरे कोल है बात अंबार मौला, तेरी जात सत्तार गफ्फार मौला, तेरी ताज रहमत दी बदियां को दे, मेरे जिया आसी क्यों बेआस होवे, मैं हर वेले तेरे दवारे तो मंगा, तो देंदा न थके मैं लेंदा न संगा। मालिक के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, जब मांगो जिस वक्त मांगो वो अता कर देता है। और फिर मेरी अल्लाह से अर्ज ये है, मौला मैं हर टाइम करता दुआ, हशर नु बस हसदा मैं जन्नत नु जावा, हशर नु मैं हसदा मैं जन्नत नु जावा, हशर दे दे आवे सख्ती ना आवे, जाम साकी कौसर भर भर पिला दे। हमारी फिर ये इल्तिजाएं अल्लाह जी जुर्म बड़े किए हमने भी, लेकर जब ये मैं देखता हूँ हमारे जुर्म तो ये छोटे छोटे नजर आते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, अल्लाह के नबी बैठे हुए, एक बंदा आया मेरे नबी के पास, आकर के मुसलमान होना चाहता है, पैर करना चाहता है, अपना हाथ आगे किया, मेरे नबी ने जवाब बढ़ाया तो उसने पीछे कर लिया। भाई क्या मसला बन गया? तू तो मुसलमान होना चाहता है, फिर हाथ ही पीछे कर रहा है। आपने फरमाया ओ बसरो कहते हैं अश्तरिकु अलैका, मेरे महबूब ने फरमाया हाथ खोल बैठ कर, वो कहता है मेरी एक शर्त है। मेरे नबी ने फरमाया करीब आ जा जरा बैठ कर ले। वो आगे हाथ कर रहा है, थोड़ा सा हाथ उसने रोका, मेरे नबी ने हाथ आगे किया, उसने फिर पीछे कर लिया। तीसरी मर्तबा जब उसने हाथ नहीं दिया, कहता है पहले मेरा जुर्म सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनना, मेरा जुर्म इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा, और अगर माफी नहीं तो तेरे साथ मिलने की भी जरूरत नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया आधा अपना मसला बयान कर। अब वो अपना मसला बयान करने लगा। हम जितने भी बैठे हैं ना, मैं समझता हमें कोई भी इतना बड़ा मुजरिम नहीं है, इतना बड़ा मुजरिम नहीं है जो उसका जुर्म था। कहता है अल्लाह के नबी मैं घर से बाहर था, फिर एक अरसे के बाद
جب میں اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے میرے ساتھ ایک بچی کو ملایا. اب بچی مجھ سے ملتی اس کو واپس بھیجتے تھے. کچھ دنوں کے بعد میرے دل میں محبت پیدا ہوئی. اور یہ ماں باپ ہیں جو بچوں سے پیار کرتے ہیں. بندوں کے ذہنوں میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں ابو جی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میرے سے بات کرو. ابو تو ایم ہی ہے, اس کو کیا پتا, اس نے تو سب پر خراب کر دیا, اس نے تو سارے مولیوں کو دے دیا. اس سال ہم باغیچے میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے. پھر اللہ نے بتایا نا جو زیادہ سیانے مر رہے تھے نا اس سال مولیوں کو چندہ نہیں دینا, مدرسوں کو چندہ نہیں دینا, کھا گئے یہ. اس سال ہم روکنے کے جب روکا تو میرے رب نے سب کچھ تباہ و برباد. قاری صاحب نے یادیں پڑھی تھی نا, کیوں جی یہ قرآن آپ نے سنا لیکن پتہ نہیں کہاں سنا تھا, کیونکہ ہم تو کھڑے تھے. بس یہ نہ کہ محلے والے کے تراویح نہیں پڑھی, ہم تو کھڑے تھے ہی تھے. میرے بھائی یہ بڑا فرق ہے, یہ بڑا فرق ہے. اب یہاں ماں باپ کو جو بچوں سے پیار ہوتا ہے, اگر محبت بڑھنا شروع ہو گئی, محبت بڑھتی چلی گئی, مانوس ہو گیا. جب بچی سے پیار بڑھ گیا بیوی نے موقع دیکھا بڑا اچھا ہے, میرا خامد میری بیٹی سے پیار کرنے لگ گیا. کہا یہ بیٹی تیری ہے جو تیرے پاس آتی ہے, جس کو تم ملتے ہو. اب باہر کی فضا کچھ اور تھی, علاقے کی فضا اور ہے, مکے کا دستور اور رواج اور ہے. بچی کو تو زندہ ہی اسی وقت کاٹ دینا تھا, ابھی تک رکھی کیوں ہے. باہر والے بھائی بات کرنے لگے اس کا دل تو نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو کے اپنی بچی کو لیتا ہے. لے کر کے چلا تو بیٹی کہتی ابو جی کہاں جانا چاہتے ہیں. کہا بیٹا سیر کے لیے, گھومنے کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں. بچی لے کر کے چلا گیا اور جب جا کر کے یہ گڑا کھود رہا ہے, بچی نے پوچھا ابو جی پھر یہ کیا کر رہے ہو. کہا بیٹا ویسے ہی اس کو بنا رہا ہوں. اب یہ میرے نبی کے سامنے بیان کر رہا ہے, کہنے لگا اللہ کے نبی ایک وقت وہ بھی آیا جب میری آنکھوں کے سامنے وہ تھی, میں مٹی نکال رہا تھا, میری داڑھی پہ آ کر کے مٹی گرتی ہے. بیٹی کہتی ہے ابو جی ذرا قریب ہونا, رک جانا, آپ کی داڑھی پہ مٹی لگ گئی ہے. اتنی بات کی اس نے رونا شروع کر دیا. جب اس کی چیخ نکلی یہ رونے لگا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کے رونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی جب رونے لگے صحابی کہتا ہے وہ اللہ کے بندے دیکھ, اللہ کے نبی نے بھی رونا شروع کر دیا, تجھے کیا ہو گیا, اپنی بات کو ختم کر. میرے نبی نے فرمایا محلن رک جا, اس کو دل کی بات کر لینے دے, اس کو نہ روکنا. وہ قصہ سناتا رہا, روتا بھی رہا. کہتا ہے اللہ کے نبی بچی واسطے جا رہی تھی, معافیاں مانگ رہی تھی, کہتی تھی ایک مرتبہ مجھے واپس لے چلو, کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی, ایک مرتبہ واپس لے جاؤ. لیکن اللہ کے نبی میں نے اس کی ایک نہ سنی, اس کو زمین میں گاڑ کے آ گیا. وہ کہہ بھی رہی تھی میں اللہ کے دربار میں تیرا گریبان پکڑوں گی, مجھے آج ڈر لگ رہا ہے اللہ کے نبی کے میرا کیا بنے گا. میرے نبی نے اس کی باتیں سنی, آپ نے فرمایا آج اسلم, اسلام کو بول کر علی اسلام یادی ماں کانا قبلاؤ, اسلام پہلے جرموں کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اب اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان بن گیا. میرے بھائیوں بات یہاں پہ ختم نہیں ہے, مسلمان بن گیا, مسلمان بن کے رہنے لگا. صحابہ نے منظر کیا دیکھا, یہ تو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح کا ایک بندہ, ارے یار وہ بھی دایا کر بھی ہے, یہ کون ہے, یہ بندہ کون آ کر کے بیٹھا ہے. میرے نبی سے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا یہ دایا کلبی کی صورت میں جبریل آسمان سے آیا ہے. پھر میرا رب یہ مقام عطا کرتا ہے جب صدقے دل سے اللہ کے دربار میں آیا جائے, پھر اس طرح کا منظر بن جاتا ہے کہ رب بھی بندوں
کر دیتا ہے. اور یہ معصوم بچی کے الفاظ کو کسی نے گجر صاحب پر اس طرح کہا تھا. اللہ نہ میں رواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے غلام گلیاں چھوڑ نہ جامی بابل متے روندی روندی مر جاواں تے جس دنوں روز قیامت ہوسی اللہ دے دربار لب لما دی بابل تینوں تے لیلا کی بدلے سارے. پھر اللہ کے ہاں کہ جواب دینا پڑے گا. لیکن عرض کر رہا تھا کتنا بھی بڑا جرم ہے جب آپ اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں رب ان جرموں کو مٹا دیتا ہے. لیکن جب احساس پیدا ہو جائے جب کیا ہو احساس اگر بندہ جرم کو جرم ہی نہ سمجھے تو پھر تو کہتا ہے جاؤ بھی یہ ساری آیتیں ہمارے لیے رہی یہ ساری باتیں ہمارے لیے رہی نہیں بھائی. احساس ہونا چاہیے. اور یہ صحابہ میں تھا. نبی علیہ السلام نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بنو قریظہ کے حالات معلوم کر کے. یہ بنو قریظہ کے حالات معلوم کرنے جب گئے نا ان کے قبیلے کے بندے عورتیں بوڑھی مائیں دوڑ کر کے آئی ابو لبابہ ہماری بات سنو ہماری ہیلپ کرو ہمارا خیال کرو آپ تو ہمارے قبیلے کے ہیں اور اللہ کے نبی کو آپ سے بڑا پیار ہے آپ کی بات مانیں گے. ہمیں یہ تو بتلاؤ کہ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کیا ہمیں یہ بتلاؤ کیا فیصلہ آیا. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے. اللہ کے نبی کے راز کو بیان نہیں کرنا چاہتے. جب خواتین نے ابو لبابہ کو گھیرے میں لیا رو رو کر کے کہنے لگی تو کہنے لگے بریک بات ہے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کیا میں زبان سے نہیں بتا سکتا. یوں اشارہ کیا انگلی کا اشارہ کیا جیسے انگلی کا اشارہ کیا ابو لبابہ خود فرماتے ہیں پھر کیا بنا میرے قدموں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا ابو لبابہ تم نے غلطی کر لی احساس ہو گیا تم نے غلطی کر لی. اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد نبی کے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاتے مسجد نبی کے اندر چلے گئے. ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا ستون سے باندھا. میرے نبی کو جب خبر لگی کہ ابو لبابہ نے آ کر کے باندھا فرمایا پتا کرو ابو لبابہ نے کیوں باندھا. فرمایا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر ڈالی ہے مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر یہ میرے پاس پہلے آتا میں اس کے لیے استغفار کر دیتا لیکن اب اس نے اپنا فیصلہ کر لیا ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. ستون کے ساتھ بندھا ہوا روتا ہے اللہ کے سامنے. ایک دن بھی گزر گیا لوگوں نے کہا پانی پی لو کھانا کھا لو. فرمایا نہیں کھا سکتا جب تک میرا رب میرے بارے میں کوئی فیصلہ نازل نہیں کر دیتا. صحابہ مسجد میں آتے ہیں ابو لبابہ کو دیکھتے ہیں ابو لبابہ روئے جاتے ہیں. دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن بھی گزر گیا چوتھا بھی گزر گیا پانچواں بھی گزر گیا چھٹا بھی گزر گیا. آج ساتواں دن ابو لبابہ بڑی حالت خراب ہو گئی. میرے نبی بھی پریشان ہے کہ ابو لبابہ نے کیا کر لیا. اور پھر میرے رب کا پیغام آ گیا ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے جب قبول کی ہے اس کے فیت میں کی ہے کہ ابو لبابہ بے ہوش ہوتے پھر ہوش آتی اور روتے روتے پھر ہوش آتی.
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوگی، جاؤ اسے جا کر کے کھول دو۔ صحابی جاتا ہے، ابو لبابہ کے پاس جا کر کے کھولنے کا ارادہ کیا، اور میں یہ نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ کون کھولے گا، مجھے کھولے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولے گے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں کھول سکتا۔ مسلمانوں آج بھی اگر رب میرا آپ کو مسجد نبوی دکھلا دے، چلے جاؤ ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس کا نام استوانہ تو ابی لبابہ ہے، اس کا نام ہی کیا ہے؟ استوانہ تو ابی لبابہ۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن پیغام دیتا ہے کائنات والوں جرم ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ مالک کے دروازے پہ آتے ہیں وہ تانا بھی دیتا، بولو تانا دیتا، پھر یہ میں کہہ دیتا ہوں تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ زور سے بولے قاری ابراہیم، زور سے بولے تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ آنا ہمارا کام تھا، ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں تیرا در اور یہ میری جبی، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو نہ کوئی اپنا کہے اسے اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمیں کیوں کچھ نہیں ملتا؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ قوم، یہ سنی قوم، قوالیوں کے پیچھے چلنے والی، ہر کو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے اگر یوں تو کہیں بھرتے جھولی میری اے خدایا سب کو بتانا تیرا کام ہے، بھرتے جھولی ہماری اے خدایا سب کو بتانا تیرا کام ہے، دیکھ ابراہیم کو لوگوں نے آگ میں گرایا، آگ سے بچانا تیرا کام ہے، یوسف کے بھائی کنویں میں لائے، وادی مصر بنانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ بندہ جب صدقے دل کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اپنے جرم پہ نادم ہو کر کے آ جاتا ہے، پھر دیکھ لینا ذرا میرا رب جتنے کس طرح سے عطا کرتا ہے، نبی کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، میرا رب کس طرح سے انعام دیتا ہے۔ یار ایک بات پوچھنی بھول گیا، رمضان میں پروگرام ہوتے نہیں ہیں، یہ نہ جانا کہ آپ مولوی نے جان ہی نہیں چھٹی میں، اچھا اور کر سکتے ہیں تھوڑا سا، اللہ آپ خوش رکھے، ساروں کو اللہ خوش رکھے، کلے رانی سارے اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ عرض کر رہا تھا بندہ جب نادم ہو کے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے نا، پھر رب مقام کس طرح دیتا ہے، کبھی نہ سوچا تو یار کیا بنے گا، نا 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 وہ مالک ہے،
سر جھکا کر ایک دفعہ مانگ تو صحیح تیرے مانگنے میں دیر ہے اس کے دینے میں دیر ہے، وہ بولو اس کے دینے میں دیر ہے، اس کے جھولیاں بھرنے میں دیر ہے نہیں ہے، جھولی وہی بھرتا ہے۔ جھولی کون بھرتا ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کی، آپ نے یہ پہلا غزوہ تھا، پہلا غزوہ جس میں آپ نے نامی اعلان کیا، ورنہ آپ نے کبھی بھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہم کب نکلیں گے، کس پہ حملہ کریں گے۔ یہ پہلا غزوہ تاریخ اسلام تھا کہ آپ نے کہا بھی تبوک چلنا ہے، تیاری ہونے لگی، سب تیار ہو گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سواریاں، ایک مہینے کتنی سواریاں؟ دو سواریاں ان کے پاس۔ کہا اچھا تیاری میں بھی کرتے کرتے آپ روانہ ہوئے اور یہ کہتے ہیں اچھا میری پاس سواری بڑی تیز ہے، میں جا کے پیچھے ملے۔ وہ دن کہتے ہیں گزر گیا، سستی ہوگی، دوسرا دن بھی جب تیسرا گزر گیا میں نے کہا یار یہ مشکل لگ رہا ہے، اب میں نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب میں مدینے میں نکل کے دیکھ رہا ہوں تو شعیب منافقین کے یا دو تین جو اچھے صحابہ تھے یا بچے تھے خواتین تھے، ان کے علاوہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں بڑا پریشان ہوا۔ نبی علیہ السلام تبوک پہنچے، آپ نے وہاں پہنچ کے فرمایا کعب بن مالک کا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی کعب نظر نہیں آتا۔ ایک نے کہا غور سے سننا، ایک نے کہا کعب پھلوں کی وجہ سے رک گیا، پھل تیار تھے۔ معاذ بن جبل کہنے لگے مت بول کعب کے بارے میں، کعب پھلوں کی وجہ سے نہیں رکا، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی سستی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، کعب تبوک میں نہیں پہنچے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پہ اعتماد ہوا کرتا تھا۔ یہاں ایک اور بات کر جاؤں، اسی سفر کے دوران ایک اور صحابی جس کے اونٹ نے چلنے سے جواب دیا، جب اونٹ نے چلنے سے جواب دیا بڑے پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ اونٹ چھوڑا، اپنا سامان اپنے اوپر رکھ لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑاؤ ڈلا ہوا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کہاں رہ گیا، ابو ذر کہاں رہ گیا؟ میرے نبی انتظار میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد غبار اڑتا ہوا نظر آیا، میرے نبی نے فرمایا میرا ابو ذر ہی ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے جب قریب جا کر کے دیکھا فرمایا واقعی ابو ذر ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، فرمایا یہ ابو ذر ہو گیا کہ دنیا میں اکیلا آیا، یمشی وحیدن ویموت وحیدن، جتنا یہ اکیلا چل رہا ہے کہ اکیلے کو جنگل میں موت آئے گی، اور باقی ابو ذر کو اگر اکیلے جنگل میں موت آئی۔ میرے نبی کو صحابہ پہ کتنا اعتماد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پوچھ رہے ہیں کعب کدھر ہے؟ جب آپ واپس آ گئے، فاتح بن کے واپس آئے، لوگ میرے نبی سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ میرے نبی کا یہ طریقہ تھا، جب آپ آتے سیدھے مسجد میں جا کے دو رکعتیں نماز ادا کرتے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، منافقین بھی آنے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ میرے نبی نے استغفار کیا، کعب بن مالک کا ہے، فرمایا کعب تو کہاں رہ گیا تھا؟ اور میں اللہ کے نبی کوئی میرے پاس عذر نہیں ہے، کہاں سواری نہیں تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی دو سواریاں سستی کی وجہ سے رہ گیا، یہی حق اور سچ والی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ چلے گئے، لوگ سامنے سے ملے، کعب کیا بات ہے، تم بھی کوئی بات کر کے عذر پیش کر کے چھوٹ جاتا، تم کیوں پھنس گیا ادھر؟ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں واپس جاؤں، پھر میں نے کہا نہیں نہیں، اللہ کے نبی کو سچ بتایا ہے، میرا رب مجھے کامیاب کرے گا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اور بھی میری طرح کا بندہ ہے کہ نہیں؟ اور میں دو اور بندے ہیں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ بھی آپ ہی کی طرح باتیں کر کے
اور اللہ کے نبی نے ان کا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیا. کہنے لگے پھر نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا ان سے بائیکاٹ کیا جائے، ان سے ملاقات بھی نہ کی جائے، ان سے کلام نہ کیا جائے. فرمایا پھر ایسے ہو گیا کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. کعب جوان آدمی تھا، ملنسار آدمی تھا. کعب جہاں بھی جاتا سلام کرتا، کوئی جواب نہ دیتا. اتنے پریشان ہوئے کیسے ہیں. میں آپ کو بتاتا اپنے کزن کے باغیچے میں گیا، دروازے سے نہیں گیا، پیچھے سے چھلانگ لگائی، دیوار تراش کی گیا تاکہ کوئی نہ دیکھے، میں اپنے اس سے تو بات کر لوں. اور جب میں نے جا کر کے سلام کیا اس نے مجھے اونچی جواب نہیں دیا. میں نے کہا کیا بات ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو دیوار پھلون کے آیا ہوں. فرمایا ہاں کعب یہ مجھے بھی پتا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ذرا اوپر تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے وہ تو سب کو دیکھتا ہے. یہ نظریہ یہ عقیدہ تھا باپ نے کی. فرمایا میں روتا ہوا وہاں سے واپس پلٹا، میں باہر آیا تو ایک بندہ جو ہے لیٹر لے کر کے آوازیں دے رہا ہے لوگوں کعب سے ملا دیجیے، کعب سے ملا دیجیے. غسان کے بادشاہ کا خط آ گیا کہ کعب کو بولو میرے پاس آ جائے، اپنا وزیر مشیر بیٹی بھی دے دی جائے گی، سلطنت میں شامل کیا جائے گا. خاتم پکڑا روتے اس کے ٹکڑے کر کے آگ میں ڈال دیا. ایک امتحان ختم نہیں ہوا، دوسرا امتحان آ گیا. میرا ایمان سلب ہونے لگا ہے، یہ نہیں ہونے دوں گا. اب مدینے کے اندر اور نبی کی محبت بھی دیکھنا. کعب کہتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے آتا، اللہ کے نبی کو سلام کرتا، پہنچی جواب نہ دیتے، لیکن آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے میں دیکھ لیتا. اور جب میں نماز پڑھتا ایک دن میں آیا، میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھنا شروع کیا. اور میں نے بھی کہا میں دیکھوں تو صحیح میرا نبی مجھے دیکھتا کہ نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے تھے. میری نگاہیں نبی پہ پڑی، نبی علیہ السلام پہ جب پڑی، اللہ کے نبی نے اپنی نظریں نیچے کر لی. پھر مجھے کوئی سکون ہونے لگا. میرا نبی مجھے محبت سے دیکھتا، میرے ساتھ پیار کرتا. کوئی نبی کا در بلائے گا. فرمایا 40 دن بیت گئے رو رو کے میرا معاشر تھا. آج ایک نیا اعلان آ گیا، بیویوں سے علیحدگی کر دی جائے. پہلے باہر کا بائیکاٹ ہے، اب گھر میں بائیکاٹ، بیویوں سے علیحدگی کر دی جائے. ہلال ابن امیہ کی بیوی جاتی ہے اللہ کے نبی، حالات تو بڑا بوڑھا انسان ہے، چل بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی مجھے خدمت کرنے کی اجازت دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا دور رہنا اس سے. اب اس کو بھی کہا کہ آپ اپنی بیوی کو بھیج دے. فرمایا کس منہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس بھیجوں، میں نہیں یہ کر سکتا. اب عبادت کا آڈر، اور اب عبادت بھی ایسی ہے کہ گھر کے اندر معلوم کوئی بات نہیں کرتا. جب بھی کوئی کعب کو دیکھتا کعب روتا ہے اللہ کے سامنے. اپنے گھر کی چھت کے اوپر کعب بیٹھا ہوا فجر سے پہلے. اللہ والوں میں کہا کرتا ہوں رب کو منانا چاہتے ہو، رب سے اپنے مطالبے پورا کرنا چاہتے ہو، آؤ پھر رکوع کا اہتمام کر لو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. آج کعب نے چھت پہ نماز پڑھی ہے، رو رہا ہے. میرے نبی پہ قرآن نازل ہو گیا، قرآن آ گیا. اللہ نے برات کا اعلان کر دیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 بندوں کا جس میں ذکر ہے. سورہ توبہ کر جا کر کے پڑھ لینا، مجھے آپ کا بڑا احساس ہے. نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہو گیا ان تینوں کے بارے میں. اب برات کا جب اعلان ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برات کا اعلان آ گیا. قریبی صحابی تھے زبیر بن عوام، جلدی سے گھوڑا کھینچا، گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ جا کر کے بشارت
کے صحابی نے اعلان کیا، کہا تجھے مبارک ہو، تیری برات آ گئی، آجا تیری برات آ گئی۔ نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا تھا، کہا وہ پتہ نہیں آیا جب مسجد میں داخل ہو رہا ہے، کہاں بیان کیا کرتے تھے سب نے بڑا استقبال کیا، لیکن ابو طلحہ کے استقبال کو نہیں بھول سکتا۔ ابو طلحہ نے مجھے دیکھا، دوڑ کے آگے مجھے گلے لگا لیا کہ تو وہ بندہ ہے جس کی برات رب نے آسمانوں سے قرآن کی صورت میں نازل کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے نبی سے پوچھا، جی آپ نے مجھے بری کیا یا میرے رب نے بری کیا؟ فرمایا رب نے تجھے بری کر دیا ہے۔ اللہ کے بندوں جب جرم ہونے کے بعد بندہ نادم ہوتا ہے اور معاملہ رب تک رکھیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب غفور نہیں، میں آپ کو تانا نہیں دے گا، آپ کو تانا نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن آپ نے بڑے پیار سے سنا، محبت سے پڑھا، اس کا حق یہ ادا کرنا ہے۔ آج کے بعد بھی یہ قرآن کی تلاوت جاری رہے گی انشاءاللہ، پڑھے گی جو قرآن پڑھتے رہا کریں گے رمضان کے بعد آپ ہی کو بلند کرے گا ماشاءاللہ۔ اور ڈرو نہیں، جس کو نہیں آتا نا یا جس کو نہیں آتا نا وہ دیکھتے رہے تو آپ اس کا رسیدہ آتا۔ یہ وہ کیا جس کو نہیں آتا، نہیں پڑھ سکتا، میرا رب ان کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں تبدیلی لاؤ، تبدیلی اس طرح کی نہیں چاہیے کہ نیا پاکستان پڑھنے اور پروگرام نہ کر سکے۔ تبدیلی لاؤ اپنے اندر، تبدیلی لاؤ دلوں کو پھیریے، رب کے قریب کیجئے۔ جب آپ رب کے قریب ہوں گے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کا اشارہ ہوتا ہے رب عطا کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انتظامیہ کو، احباب کو، جتنے بھی ساتھی آئے ہیں اللہ سب پہ رحم کے نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا